بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد۔ اس کتاب میں باب نمبر 135 کہ جس کا عنوان ہے باب حسن الخلق، یعنی دین اسلام میں انتہائی تاکید کے ساتھ انسان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہمیشہ انسان دوسروں کے ساتھ، سبھی کے ساتھ جو بھی اس کے معاملات ہوں تو وہ خوش اخلاقی پر مبنی ہوں، کہ انسان ہمیشہ خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا کرے سبھی کے ساتھ۔ اور اس سلسلے میں ناظرین کرام اس سے قبل ہم اس باب میں متعدد احادیث پڑھ چکے ہیں، اور ہماری گفتگو چل رہی تھی اس حدیث سے متعلق کہ جس کا نمبر ہے 275، اور اس حدیث میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد گرامی نقل فرمایا ہے یا روایت فرمایا ہے، تو اس میں بات یہ چل رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو، اللہ نے جس طرح رزق تمہارے درمیان تقسیم فرمایا ہے کہ کسی کے لیے رزق زیادہ ہے اور کسی کے لیے رزق کم ہے، تو بعین ہی اسی طرح یہ جو اخلاق ہے، اخلاق کی تقسیم بھی انسانوں میں اللہ کی طرف سے ہی کی گئی ہے، کہ کوئی خوش اخلاق ہے، کوئی بد اخلاق ہے۔ اور مزید یہ بات بتانا اور سمجھانا مقصود ہے کہ رزق کے معاملے میں جس طرح ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ انسان جب جانتا ہے یہ بات کہ جو کچھ ملے گا اللہ ہی کی طرف سے ملے گا، لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ دعا کیا کرے، فریاد کیا کرے کہ یا اللہ تو مجھے رزق میں کشادگی عطا فرما۔ اس لیے دعا کیا کرے، اللہ سے مانگا کرے کہ رزق اللہ ہی کے ہاتھ میں، جو ملے گا وہیں سے ملے گا۔ اور پھر مزید یہ کہ دعا کے ساتھ ساتھ یہ حکم دیا گیا ہے کہ انسان محنت و کوشش کیا کرے، تگ و دو کرے، جد و جہد کیا کرے طلب رزق حلال کے معاملے میں۔ تو بعین ہی اسی طرح انسان کو چاہیے کہ جب رزق کی طرح اخلاق بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے تو پھر انسان دعا کیا کرے کہ یا اللہ تو مجھے حسن اخلاق کی دولت سے مزین فرما، کہ یا اللہ تو مجھے خوش اخلاق انسان بنا دے، اور بد اخلاقی سے تو مجھے اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں یہ بات کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اپنے لیے خوش اخلاقی کی دعا کیا کرتے تھے ہمیشہ، اور بد اخلاقی سے بچنے کے لیے اللہ سے توفیق اور اس کی پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ مثلا یہ کہ یہ دعا مشہور ہے، اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنها الا انت واصرف عنی سیئها لا یصرف عنی سیئها الا انت، یعنی یا اللہ تو میری رہنمائی فرما بہترین اخلاق کی جانب، اور یہ کہ بہترین اور عمدہ ترین اخلاق کی طرف رہنمائی یا اللہ تیرے سوا اور کوئی کرنے والا نہیں ہے، اور یہ کہ یا اللہ تو مجھے محفوظ رکھنا بد اخلاقی سے، برے اخلاق سے، کہ برے اخلاق سے دور رکھنا اور محفوظ رکھنا یہ کام تو تیرے ہی ہاتھ میں ہے یا اللہ، تیرے سوا اور کوئی نہیں ہے کہ جو مجھے برے اخلاق سے محفوظ رکھ سکے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق، کہ یا اللہ
میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں برے اخلاق سے۔ لہذا ناظرین کرام، اس سے یہی بات واضح و ثابت ہوئی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ اللہ سے اپنے لیے خوش اخلاقی کی اور بہترین اخلاق کی نعمت ہمیں نصیب ہو جائے، اس چیز کی دعا کیا کریں کہ جس طرح ہم دعا کیا کرتے ہیں اللہ سے اپنے لیے رزق میں وسعت و فراوانی کی، اور اس کے علاوہ مزید یہ کہ جس طرح حکم یہ ہے کہ رزق کے معاملے میں دعا کے ساتھ ساتھ محنت اور کوشش بھی کیا کرے انسان، تو اخلاق کے معاملے میں بھی یہی حکم ہے اور یہی تعلیم دی گئی ہے کہ انسان دعا کے علاوہ مزید یہ کہ کوشش اور محنت بھی کیا کرے۔ کہ مثلا اگر انسان کو معلوم ہے کہ میرے مزاج میں فلاں برا اخلاق یا بری عادت موجود ہے، کہ مثلا غصہ زیادہ آتا ہے، یا غیبت اور چغلی کی عادت ہے انسان کو، یا اور کوئی بری عادت ہے انسان کی مزاج میں، اس کی طبیعت میں، اب انسان کو چاہیے کہ اس بارے میں محنت کرے، کوشش کرے، اور یہ کہ ہمیشہ ذہن میں رکھے اس بات کو کہ آئندہ کبھی کسی محفل میں، کسی مجلس میں کسی کی غیبت ہرگز میری زبان سے نہ نکلنے پائے۔ محنت کی جائے اس بارے میں، اور مزید یہ کہ جو دینی تعلیمات ہیں ان کا مطالعہ کیا جائے، جو دینی آداب، جو اخلاق ہمیں سکھائے گئے ہیں دین اسلام میں، انسان ان سے واقفیت حاصل کرے، اور یہ کہ اللہ کا ذکر ہو، اللہ کے کلام کی، قرآن کریم کی تلاوت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام ہو، اور یہ کہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری اور بندگی کا اہتمام ہو، نماز کی پابندی ہو، مسجد کی جانب زیادہ سے زیادہ آمد و رفت کا سلسلہ ہو، اور وہ لوگ جو کہ اچھے اور سچے قسم کے لوگ ہیں، وہ اللہ کے بندے برگزیدہ لوگ، انسان اپنی دوستی، اپنی صحبت، اپنا میل جول کا یہ سلسلہ اس قسم کے لوگوں کے ساتھ رکھا کرے۔ تو یوں یہ وسائل اور یہ اسباب اور یہ طریقے اختیار کیے جائیں کہ جس طرح رزق کے معاملے میں انسان اسباب و وسائل اختیار کیا کرتا ہے اور محنت و کوشش کیا کرتا ہے، تو یہی معاملہ اخلاق کے بارے میں بھی ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے ہونا چاہیے کہ رزق اللہ کی طرف سے تقسیم کیا گیا، اور اخلاق بھی اللہ ہی کی طرف سے تقسیم کیا گیا ہے، تو معاملہ ایک ہی ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں یہ بات بتائی گئی کہ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُعْطِي الْمَالَ مَنْ أَحَبَّ وَمَنْ لَا يُحِبُّ وَلَكِنْ لَا يُعْطِي الْإِيمَانَ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ۔ کہ دیکھو، یہ جو روپیہ پیسہ ہے، یہ دنیاوی مال و دولت، یہ دنیاوی شان و شوکت اور یہ ٹھاٹ باٹ، اللہ ہر ایک کو دیتا ہے۔ جس کسی سے اللہ کو محبت ہو اسے بھی دیتا ہے، جس سے محبت نہ ہو اسے بھی دیتا ہے۔ کہ یہ روپیہ پیسہ، یہ درہم و دینار، اللہ مؤمن کو بھی دیتا ہے، کافر کو بھی دیتا ہے، صالح کو بھی دیتا ہے، فاسق و فاجر کو بھی دیتا ہے، شریف اور اچھے انسان کو بھی دیتا ہے، اور برے انسان کو بھی دیتا ہے، یہ دنیاوی مال و دولت۔ کیونکہ اللہ کے نزدیک اس چیز کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ یہ تمام دنیاوی مال و اسباب اور یہ تمام تر دنیاوی مال و متاع اور یہ شان و شوکت اور یہ روپیہ پیسہ، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يساوي عند اللہ، یا فرمایا کہ لا يعدل عند اللہ مقدار جناح بعوضہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھو، یہ دنیا کی تمام تر نعمتیں، یہ مال و دولت ملا کر بھی اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی
حیثیت نہیں ہے کہ پورا مچھر بھی نہیں، بلکہ مچھر یا مکھی کے ایک پر کے برابر بھی اس کی کوئی حیثیت یا قدر و قیمت اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ یہ دنیاوی مال و دولت یہ سبھی کو دیا جاتا ہے۔ ضروری نہیں ہے یہ بات کہ انسان دیکھے کہ وہ فلاں انسان، وہ فلاں شخص، اس کے پاس اتنی نعمتیں، یہ حویلیاں، یہ گاڑیاں، یہ بینک بیلنس اور یہ کہ شان و شوکت، کوئی تکلیف ہی نہیں ہے، آرام ہی آرام ہے، ہر قسم کا مال و اسباب اسے اللہ نے دے رکھا ہے۔ تو کوئی یوں نہ سمجھے کہ اس کا مقصد تو یہ ہوا کہ یہ اللہ کا محبوب ہے، اللہ کو اس سے بڑی محبت ہے، اور یہ کہ اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، اسی لیے تو اللہ نے اسے اس قدر نواز رکھا ہے، اتنی نعمتیں۔ تو یہ غلط سوچ ہے، ایسا سوچنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ دنیاوی مال و دولت کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشرف الانبیاء والمرسلین، اور یہ کہ سید البشر، سید ولد آدم، سید الاولین والآخرین، تمام دنیا انسانیت میں سب سے افضل ترین اور سبھی کے سردار، سبھی کے آقا، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو دنیا کی کوئی نعمتیں نہیں تھیں، وہاں تو فقر و فاقے کے سلسلے تھے۔ لہذا اگر کسی کے پاس دنیاوی نعمتیں ہیں تو یہ مقصد نہیں کہ وہ اللہ کا محبوب انسان ہے، بلکہ اللہ مؤمن کو بھی دیتا ہے، کافر کو بھی دیتا ہے، صالح کو بھی دیتا ہے، فاسق کو بھی دیتا ہے۔ كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، اللہ اسے بھی دیتا ہے، اسے بھی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ کیوں دیتا ہے؟ اس میں جو مصلحت اور حکمت پوشیدہ ہے وہ ہم نہیں جانتے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو یہ معاملہ ہو گیا دنیاوی مال و دولت کا کہ اللہ سبھی کو دیتا ہے، اچھے کو بھی برے کو بھی۔ وَلَا يُعْطِ الْإِيمَانَ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ، لیکن یاد رکھو کہ ایمان کی نعمت اللہ صرف اسی کو دیتا ہے کہ جس سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ لہذا یہ بات سمجھ میں آئی کہ دنیاوی مال و دولت کی بجائے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ایمان کی دولت نصیب ہو جائے، اور یہ کہ ہماری ایمانی کیفیت درست ہو جائے کہ یہ جو ایمان ہے، اگر کسی کو یہ نعمت نصیب ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس انسان سے اللہ کو محبت ہے، کہ یہ نعمت تو صرف اللہ کی طرف سے اسی کو دی جاتی ہے کہ جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ انسان ہو، کہ جس طرح قرآن کریم میں فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، کہ دیکھو اللہ نے ہی اپنے خاص فضل و کرم سے ایمان کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا، تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی۔ یہ ایمان کی محبت، ایمان کا نور، ایمان کی روشنی اور یہ نعمت تمہارے دلوں میں یہ خود بخود نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو تمہارے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی مقصود ہے، اور فرمائے کہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ، اگر اللہ کی طرف سے فضل و کرم نہ ہوتا اور اللہ کی طرف سے تمہارے لیے خیر خواہی کا یہ معاملہ نہ ہوتا تو تمہیں یہ ایمان کی نعمت کبھی نصیب نہ ہوتی۔ بات یہ ہے کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ،
اللہ خود جسے چاہتا ہے، جس سے محبت فرماتا ہے، جسے منتخب فرما لیتا ہے، اسے ایمان کی نعمت سے مزین فرماتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، کہ دیکھو اللہ کی طرف سے تمہارے لیے یہ بہت بڑا احسان ہو گیا کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی نعمت نصیب فرما رکھی ہے۔ الغرض ناظرین کرام، خلاصہ کلام یہ ہوا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ کوشش کرے کہ میں ان خوش نصیب ترین افراد میں شامل ہو جاؤں کہ جن سے اللہ کو محبت ہے، اور وہ لوگ کہ جن سے اللہ کو محبت ہے تو ان کی علامت یہ ہے، ان کی کیفیت یہ ہے کہ ان کے دل ایمان کے نور سے منور ہیں، جگمگا رہے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور اپنی ایمانی کیفیت کو درست کریں، اور پھر یہ کہ یہ اخلاق، یہ خوش اخلاقی، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ لہذا جب ہمارا ایمان درست ہونا چاہیے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہمارا اخلاق بھی درست ہونا چاہیے، کہ یہ حسن اخلاق اور یہ خوش اخلاقی یہ تو مومن کی شان ہے، اور یہ مومن کی خاصیت ہے، اور یہ ایمان کی علامت ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کی درستی کی جانب توجہ دیا کریں، کہ اخلاق درست ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان درست ہے، اور ایمان درست ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پر اللہ کی طرف سے انعامات کا سلسلہ ہے، اور یہ کہ اللہ کو ہم سے محبت ہے، اور یہ کہ اللہ کو ہمارے لیے خیر خواہی اور بھلائی مقصود ہے۔ اور اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں، فَمَنْ ظَنَّ بِالْمَالِ أَنْ يُنْفِقَهُ وَخَافَ الْعَدُوَّ أَنْ يُجَاهِدَهُ وَهَابَ اللَّيْلَ أَنْ يُكَابِدَهُ فَلْيُكْثِرْ مِنْ قَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَسُبْحَانَ اللَّهِ والحمد للہ واللہ اکبر۔ یہاں اسی حدیث میں آگے ناظرین کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ ارشاد گرامی اور یہ پاکیزہ ترین تعلیمات کا سلسلہ جاری ہے، اور اس میں ہمارے لیے کیا مقدس ترین تعلیمات ہیں اور ہمارے لیے کیا پیغام ہے، تو اس بارے میں ناظرین کرام تفصیلی گفتگو لیے ہوئے انشاءاللہ آئندہ نشست کے موقع پر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت اللہ کے حوالے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔